اب بنا کسی تاخیر کے، بنا کسی جھجک کے، میں آپ حضرات کے سامنے ہم سب کے محترم شخصیت، مہمان معظم، مقرر خصوصی حضرت الاستاذ حضرت مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، نائب قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت والا آئیں اسٹیج پر، حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے پرمسک خطاب سے ہم سامعین کو استفادے کا موقع دیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت والا اسٹیج۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة أو قال 70 سنة، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم سب کے مخدوم، ملک کے مشہور و معروف عالم دین، ندوۃ العلماء دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ حدیث، آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے ذمہ دار، دارالقضاء کمیٹی کے اور کنوینر، اور آج کے اس باوقار عظیم الشان تاریخی اجلاس کے صدر عالی قدر جناب حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، دارالقضاء کمیٹی کے آرگنائزر جناب حضرت مولانا مفتی قاضی تبریز عالم قاسمی صاحب مدظ اللہ العالی، اس باوقار اور صنعتی تہذیبی شہر کے قاضی شریعت جناب مولانا مفتی سہیل احمد قاسمی صاحب حفظہ اللہ، پنڈرا اور شہڈول اور قرب و جوار سے آنے والے ہمارے آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ دارالقضاء کے قاضی حضرات، علماء، ائمہ، دانشوران قوم و ملت، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں تشریف رکھنے والی ہماری دینی بہنوں، آج کا یہ اجلاس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دارالقضاء کے قیام کو اس شہر میں 3 سال مکمل ہوئے، اور گویا کہ آج اس حوالے سے یہ اجلاس منعقد کر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے کیا حصولیابیاں اور کیا فوائد حاصل کیے ہیں، اور ہمیں کس سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔
تو آج کے اس اجلاس میں مختصر وقت میں 3 گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام قضا کو قائم کرنا، اس کو مضبوطی عطا کرنا، اس کو مستحکم کرنا، اس کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ ہم سبوں کا ملی، ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ دارالقضا کا قیام صاحب ایمان پر فرض علی الکفایہ کے درجے میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے مساجد کی تعمیر کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، مسلمانوں کے دینی و شرعی دیگر معاملات کے حل کے لیے، خواہ وہ مسجد ہو، عیدگاہ ہو، قبرستان ہو، جو اجتماعیت کا اور اتحاد کا ضامن ہے، اسی طرح سے نظام قضا کو قائم کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو مضبوط کرنا، یہ ایک ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سن 1921 میں دارالقضا قائم ہوا، اور 1-2 نہیں، ہزاروں مقدمات وہاں سے معاملات مسلمانوں کے حل ہوئے، خواہ وہ نکاح کے ہوں، طلاق کے ہوں، جائیداد کے ہوں، بچوں کی حوالگی کا ہو، نفقے کا ہو، وراثت کا ہو، سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ احسان مانیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اور بزرگوں کا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہر شہر میں حسب استطاعت ایک نظام قائم کر دیا کہ مسلمان کو یہ شکایت نہ رہے کہ ہمارے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی ہمارے لیے انتظام نہیں ہو سکا، یہ کہنے کا موقع نہ رہے۔ مثلا آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے اس شہر میں کوئی مظلومہ خاتون ہے، یعنی کہ نکاح کے بعد اس کا شوہر 5 سالوں سے 4 سالوں سے لاپتہ ہے، یا اگر وہ موجود ہے تو وہ اخراجات اس کے نہیں بھیجتا، کوئی خبرگیری نہیں کرتا۔ وہ خاتون جوان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تک اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے یا آپسی رضامندی سے خلا کے ذریعے رشتہ نکاح ختم نہ ہو جائے، اس خاتون کا پھر کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر طلاق یا خلا کے بغیر اس کا ہمدردی میں کہیں نکاح کراتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ منکوحۃ الغیر، دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہوگا، بدکاری ہوگی، اور اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا ترکیب ہو، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کیا اس کو بدکاری کی اجازت دے دی جائے گی اور اتنے غلامان مصطفیٰ موجود رہیں اور کوئی انتظام نہ ہو سکے، جبکہ ملک میں آئینی اور دستوری یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کے مطابق حل کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، دونوں کے لیے قانون کی کتاب اللہ موجود ہے۔ حکم آتا ہے کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر قاضی شریعت مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے ذریعے
اگر کسی کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو، بحیثیت قاضی اس کو نصب کیا گیا ہو کسی شہر میں، علاقے میں، جگہ میں، اور وہ قاضی کہ یہاں وہ درخواست دے خاتون، اور قاضی شریعت تحقیق کے بعد اگر وہ نکاح کو توڑتے ہیں، فسخ کرتے ہیں، تو قاضی کا فسخ کیا ہوا سپریشن بائی قاضی یہ گویا کہ طلاق کے درجے میں ہوگا، اور اس خاتون کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا شوہر نہ تو طلاق دے رہا ہے، نہ خلا دے رہا ہے، اس کو معلقہ بنانا چاہتا ہے، دھڑ میں لٹکانا چاہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ قاضی شریعت کے ذریعے اگر اس کا نکاح توڑا گیا ہے تو پھر وہ عورت آزاد ہو جائے گی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ اوقاف کی زمین ہے، بیچی نہیں جائے گی، خریدی نہیں جائے گی، وراثت جاری نہیں ہوگی اس میں۔ لیکن اگر کوئی زمین ایسی ہے جو ناقابل استعمال ہو چکی ہے، وہاں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہے، وہ زمین بالکل ہاتھوں سے جا رہی ہے، کوئی حکم تو ہوگا، ایسی صورت میں بھی شریعت کہتی ہے کہ قاضی شرعی اگر تحقیق کر کے اجازت دیں تو پھر منشأ واقف کی ہر ممکن رعایت کرتے ہوئے دوسرے مصحف میں استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن کسی مفتی یا عالم یا مدرسے کے محتمم سے کام نہیں چلے گا، اس قاضی سے کام چلے گا جس کو مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے لیے مقرر کیا گیا ہو، اجتماعی نظام کے ذریعے مقرر کیا گیا ہو، خواہ وہ شرعی عمارت ہو یا آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ جو مسلمانان ہند کی متحدہ متفقہ پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے بھی اگر قاضی اپائنٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ حق و اختیار، یہ مسلمانوں کی شرعی ضرورت ہے۔ اگر کسی علاقے میں نظام قضا نہیں ہے اور کوئی خاتون گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے، آپ علماء سے پوچھ لیجئے کہ اس کا ہاتھ ہوگا اور ہم سبوں کا دامن ہوگا اللہ کے دربار میں، اس لیے کہ ہم نے اس سے گناہ سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اب اگر ہمارے شہر میں نظام قضا قائم ہے، قاضی شریعت موجود ہے، ایسی خواتین انصاف چاہ سکتی ہیں، شریعت کے مطابق اپنا معاملہ حل کروا سکتی ہیں، باوجود اس کے بغیر فسخ نکاح کے اگر وہ سیکنڈ میرج کرتی ہیں تو اب قوم گنہگار نہیں ہوگی، زعمائے شہر اور شہر کے ذمہ داران علماء گنہگار نہیں ہوں گے، اب وہ خاتون گنہگار ہوگی، اس لیے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کا انتظام آپ کے دیار میں، آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں موجود ہے، باوجود اس کے آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم اپنے آپ کو کیسا مسلمان کہتے ہیں؟ قرآن کریم ہمارے لیے قانون کی کتاب، وہ ہماری زندگی کا حاصل، ہماری زندگی کے لیے اساس اور بنیاد، لیکن نفس کی تسلی کے لیے دلوں میں جو بت ہے انا کا، خواہشات کا، تمناؤں کا، قرآن علی اعلان کہتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد بیوی کا نفقہ طلاق دینے والے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اگر شوہر سابق سے اس کو نفقہ دلوایا جائے تو یہ گویا کہ الزام ہے، کس بدلے میں اس کو نفقہ دلوایا جا رہا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ صاحب طلاق دے دیا ہے، عدت گزر گئی ہے، کورٹ چلیں گے، اور تا حیات یا تا نکاح ثانی ہم نفقے کا مطالبہ کرتے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، مسجد بھی ہے، سب چیز ہے، لیکن اپنے نفس کی خواہش کے لیے اور دل میں جو ہمارے بت ہے اس کی تسکین کے لیے ہم نے قرآن کریم کی نص قطعی کو اور حکم الہی کو چھوڑ دیا اور ہم کورٹ میں چلے گئے۔ میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق نہ آنا
اور اس پر رضامندی کا اظہار نہ کرنا یہ نفاق ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی کا معاملہ آیا۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا معاملہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزاع میں اور اس جھگڑے میں فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تو تھا مسلمان، ایمان تو تھا نہیں، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپیل دائر کر رہا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ وہاں سے اٹھ کر اور چلا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک مقدمہ ہے۔ کہا مقدمہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہے، ہمارے پاس کیوں چلے آئے ہو؟ تو منافقوں کی جو زبان ہوتی ہے میں کرنے لگے ہیں حضرت، ہم سوچا کہ وہاں تو گئے تھے لیکن وہ ایسا ہونے لگا، جو منافقین کی زبان ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ حضور فرما دے۔ اس کے مزاج میں یہ شیطان تھا کہ عمر تو بہت سخت ہیں، جیسے وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک مسلمان کا اور یہودی کا معاملہ ہے، وہ فوراً فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بات ایسی ہے تو ٹھیک ہے، تشریف رکھیے، ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اور اس مسلمان کی جو آقا سے فیصلہ کرانے کے بعد اپیل لے کر گیا تھا آقا کے فیصلے کے خلاف، گردن اڑا دی۔ اب مدینے میں چیمی گوئیاں شروع، ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ارے بھائی ابھی تو اسلام ابھی کھڑا ہو رہا ہے، اتنی مضبوطی بھی نہیں ملی ہے، اس نے ایک مسلمان کو کاٹ دیا، مار دیا اور قتل کر دیا، اور بہت سخت ہے اور یہ اور وہ ہے۔ ایک سطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، ایک لفظ تائید نہیں کی اور نہ ہی نکیر کی۔ اللہ خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ آیت کریمہ لے کر بھیجا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے رب کی قسم، وہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک اپنے جھگڑوں میں اور اختلافات میں آپ کو اپنا جج، حکم اور فیصل نہ بنا دیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے خلاف جانا تو دور کی بات ہے، دل میں ذرہ برابر تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہائے ہائے کر رہے تھے، سنو، وہ مسلمان تھا ہی نہیں جو آقا کے فیصلے کے بعد آقا کے غلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے چلا جائے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے فیصلے کے خلاف، آقا کے فیصلے کے خلاف، شریعت کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی اور کہیں جا رہا ہے، کہیں اور سے فیصلہ چاہ رہا ہے، تو قرآن کریم کی زبان میں سخت بات کہی گئی ہے۔ کہیں تو فاسق کہا گیا، کہیں فاجر کہا گیا، کہیں کافر کہا گیا، کہیں طاغوت کے پاس جانے والا کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ پڑھیے آپ۔ اس لیے ہمارے مولانا مفتی تبریز عالم صاحب نے جو بات کہی، کم خرچ اور کم وقت کی بات، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ ایک ایک مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بلا اختلاف مسلک و مشرب، بلا اختلاف ذات برادری، وہ اپنے معاملات کو دار القضاء کے ذریعے حل کرائیں۔ طلاق کے مسئلے میں
نکاح کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں، فسخ کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں، حضانت کے مسئلے میں، ولایت یعنی گارجنشپ کے مسئلے میں، وقف کے مسئلے میں کوئی کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ آپ کے شہر میں یہ انتظام ہے، لیکن لوگوں کا جو رجوع ہے وہ مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ مجمع پورا کا پورا اس بات کی یقین دلاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے جھگڑوں کو، زمین کا بٹوارا بھی، بھائیوں کے جھگڑے بھی، دکان کے جھگڑے بھی، مکان کے جھگڑے بھی، یہ سارے جھگڑے ہم مسلمان ہیں اور اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور یقیناً ہے، تو کیا انشاءاللہ ہم سب اپنے جھگڑوں کو دارالقضاء کے ذریعے حل کرائیں گے انشاءاللہ؟ کون لوگ کرانے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں دیکھیں۔ دوسروں کو بھی کنوینس کریں گے انشاءاللہ، ضرور۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اور بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج دارالقضاء آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ بھلائی کے اسٹیج سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نہ تو کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ کوئی جماعت اسلامی ہے، نہ کوئی شیخ ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی انصاری ہے، نہ کوئی منصوری ہے، نہ کوئی خان ہے، نہ کوئی پٹھان ہے۔ ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں، صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ ہیں اور بس۔ اس پیغام کو عام کرو لوگوں۔ اب کب کرو گے؟ خدا رحمت کرے اس کارواں پر، ہر ایک شخص میرے کارواں ہے۔ یقین مانیے، مسلک عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے مذہب ہے، مسلک عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ تبلیغ مذہب کی کیجئے، مسلک بچے گا۔ اگر تبلیغ ہم اپنے اپنے مسلک کی کرتے رہے تو مذہب نہیں بچا، کبھی مسلک نہیں بچے گا۔ یاد رکھیے اس فلسفے کو۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بھی کوئی ایسا اختلاف دکھلا دو جس میں ایمان و کفر کی بات کہی گئی ہو۔ جتنے اماموں کے اختلافات، چاہے احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، یا جتنے یہ مسلک کے اختلاف ہیں، سب کے سب غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اختلافات اولا اور غیر اولا کا ہے، بہتر اور غیر بہتر کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بھئی آپ کو زور سے آمین کہنا ہے، آپ کہو۔ آپ کو دھیرے سے کہنا ہے، آپ دھیرے سے کہو۔ آپ ایشو مت بناؤ، برتری کی جنگ مت بناؤ۔ ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھ کے نماز پڑھو، یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھ کے نماز پڑھو۔ میاں پڑھو تو صحیح۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کون کیسے کرے گا؟ بھئی اس جھمیلے میں پڑھتے کیوں ہو؟ کون کھڑا ہو کر، کون بیٹھ کر، کون لیٹ کر، کون چلتے ہوئے؟ ارے جیسے طبیعت آئے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرو۔ بیٹھ کر بھی پڑھو، نماز پڑھتے ہو، چلتے ہوئے بھی درود کا وطر کرتے رہو، ٹرین میں بیٹھے ہوئے بھی درود کا وطر کرتے رہو، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہو درود کا وطر کرتے رہو، کھڑے رہو، کھڑے کھڑے وطر کرتے رہو۔ کون کیسے کرے گا؟ کوئی کسی کی نکیر نہ کرے۔ ارے پکڑو ان لوگوں کو جنہیں کلمہ تک یاد نہیں ہے اور جنہیں نماز تک نہیں آتی ہے، انہیں
تو سمجھاؤ کہ خدا کے واسطے بھیا درود پڑھ تو صحیح، چاہے کھڑا ہو کر پڑھ یا بیٹھ کر پڑھ، مرضی تیری، پڑھو تو صحیح۔ دنیا آسمان پہ کمندیں ڈال رہی ہیں اور ہم نادان آج تک صلاۃ و سلام کے جھگڑے سے باہر نہیں نکل سکے۔ دنیا آسمان پہ کمندیں ڈال رہی ہیں اور ہم آمین بالجہر اور آمین بالسر کے تماشے سے باہر نہیں نکل سکے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ آج اگر مسجدوں پہ قبضہ، اوقاف کا جو قانون اس وقت بل جو ایکٹ کی شکل میں آ چکا ہے اور آپ سب واقف ہیں، بچہ واقف ہے، ایک شہری واقف ہے، کیا اس سے خطرہ صرف مدرسوں کو ہے، مسجدوں کو ہے؟ کیا امام باڑوں کو نہیں ہے؟ کیا درگاہوں کو نہیں ہے؟ کیا مزاروں کو نہیں ہے؟ کس کو نہیں ہے؟ لڑو اور لڑو آپس میں، ایک دوسرے سے سلام بد کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں مسلمان۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کے واسطے اتحاد کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنا نصب العین بنائیے، اپنا ہدف بنائیے اور اس کو متفق علیہ اپنا معاملہ بنا کر پھر ہم سب اتحاد کی قوت سے اپنے ملک میں اور سماج میں پیش آنے والے تمام مسائل کا مقابلہ کریں۔ ہم بلا اختلاف مسلک و مشرق مسجدوں کو آباد کریں۔ جو ان مسجد ہے سب مسلمانوں کی ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، خواہ اس کا منتظم کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، اللہ کی ملکیت ہے تو خلق خدا کی چیز ہے، نہ کسی دیوبندی کی ہے، نہ کسی فلاں اور فلاں کی ہے، نہ کسی فلاں اور فلاں کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تمام صاحب ایمان کو حق ہے۔ ارے میاں مسلمان تو مسلمان، ہم تو برادران وطن کے لیے بھی اپنے مساجد کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ جناب دور سے دیکھتے کیا ہو، آپ دور سے تماشا مت دیکھو، ہماری مسجدوں میں جمعہ کو تشریف لائیے، ہمارے امام صاحب کیا تقریر فرماتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے آپ سنیے، ہمیں اس بات سے کوئی الجھن نہیں ہے کہ آپ پاٹھک جی ہیں یا رام چندر جی ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ بیٹھیے، آپ کے آنے سے ہماری مسجدیں گندی نہیں ہوں گی، آپ آئیے، سنیے تو صحیح کہ یہ آدمی پریم کی بات کر رہا ہے یا یہ آدمی کوئی اور بات کر رہا ہے، دور سے سنتے کیا ہیں، قریب آئیے اور دیکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم تو برادران وطن کے لیے بھی عبادت خانوں کے دروازوں کو کھولنے والے ہیں، پھر مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، علاقے کے نام پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عبادت خانے کے دروازے کو بند کرے، یہ صاحب ایمان کی فطرت تو نہیں ہو سکتی۔ یا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یقین مانو کہ مسلک عمل کے لیے ہے، وہ تبلیغ کے لیے نہیں ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھیے، مثال کے طور پر کہ اب تو بڑے شہروں میں اپارٹمنٹ بنتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں اور ایک اپارٹمنٹ میں 100 200 بلکہ ہم نے دہلی میں دیکھا کہ 2,000 فلیٹس ہوتے ہیں ایک بلڈنگ میں۔ اب ایک بلڈنگ ہے، اس میں ہمارا بھی ایک فلیٹ ہے، قادری صاحب کا بھی ایک فلیٹ ہے، اور وہیں پر سلفی صاحب کا بھی ایک فلیٹ ہے۔ ہاں، خان صاحب نے تو پہلے ہی سے لے رکھا ہے، انصاری صاحب کا بھی فلیٹ ہے، ہر برادری کے لوگوں کا ایک ایک فلیٹ ہے، دیوبندی کا بھی، بریلوی کا بھی، جماعت سب کا ہے۔ اب اچانک معلوم ہوا کہ کسی شرپسند نے بیسمنٹ میں کوئی پاورفل بم رکھ دیا۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے فلیٹ کو بچانے کے لیے
وہ گیس چھوڑ رہا ہے آگ کو روکنے والا، اس کو ہر آدمی، میں بھی، آپ بھی سب آدمی اپنے اپنے فلیٹ کو پانی پٹا رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ میرا فلیٹ بچ جائے، میرا بچ جائے. یہ مجمع دانا اور بینا لوگوں پر مشتمل ہے. یہ مجمع بتائے کہ کیا کسی کا فلیٹ بچے گا؟ زور سے بولیے. چاہے وہ قاسمی صاحب ہوں یا قادری صاحب ہوں، چاہے وہ سلفی صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں، چاہے وہ پٹھان صاحب ہوں یا منصوری صاحب ہوں، کسی کا بچے گا؟ نہیں بچے گا. اگر ہر آدمی کو اپنا اپنا فلیٹ بچانا ہے تو سب مل کر بیسمنٹ سے اس بم کو نکال پھینک دو. جب اپارٹمنٹ بچے گا تو ہر ایک کا فلیٹ بھی بچے گا. جب مذہب بچے گا تو مسلک بھی بچے گا. مسلک بچاتے رہ جاؤ گے. اوقاف کے قانون کے ذریعے مسجد، مدرسے، درگاہ، امام باڑہ، مزار سب چھین لیا جائے گا تو کیا سڑکوں پہ ڈھول بجاؤ گے؟ میں بھلائی کے علماء سے، نوجوانوں سے، تاجروں سے، دانشوروں سے دل کی گہرائیوں سے دل دردمند کے ساتھ، فکر ارجمند کے ساتھ آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم ایک دوسرے کا استقبال کریں تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم ایک ہیں. ہمارا دین بھی ایک، کلمہ بھی ایک، کتاب بھی ایک، قبلہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، سب چیزیں ایک ہے. ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ برادری کا اختلاف ہے، نہ اونچ نیچ کا اختلاف ہے. ہمارے یہاں نہ علاقہ اور صوبہ اور سرحد کا اختلاف ہے. ہم صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس بات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور بھلائی کے اس سرزمین پر برپا کرنے کی ضرورت ہے کہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں کہ آپ بڑھیے اور سینے سے لگائیے اپنے بھائیوں کو اور بتائیے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ صاحب ایمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلوبل آئیڈیالوجی اور آفاقی جو آپ نے ایک فکر پیش کی ہے وہ یہ ہے اکرم الضیوف ولو کان کافرن، کہ اپنے مہمان کا اکرام کرو اگرچہ وہ مہمان کافر ہی کیوں نہ ہو. ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور ہماری ذہن سازی اس پیمانے پر کی گئی ہے. اس لیے اگر کوئی ہم سے سلام کرنے میں کتراتا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم سلام کریں گے، آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ وہ خلیج دور ہوگی تب جا کر ایک قوت بنے گی، ایک طاقت بنے گی. اور آج یہ مجمع جس انداز میں یہاں پرسکون ہے اور بڑی تعداد میں بلا اختلاف مسلک اور برادری کے یہاں جمع ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ اہم اور عظیم الشان مجمع ہوگا. اس دن ہر طرح کا امتیاز اور فرق ہماری صفوں سے اور ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری گزارش جو بہت ضروری میں سمجھتا ہوں حالات کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان، ایک مسلمان یہاں سے لے کر وہاں جتنے لوگ ہیں اور جتنی ہماری بہنیں ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ ہر حال میں ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھانا ہے انشاءاللہ.
ہر حال میں، اس لیے کہ اس ملک میں اب اسی کا دین اور ایمان بچا رہے گا جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گا، توحید اور رسالت سکھائے گا۔ اس کے بغیر اب آنے والے دنوں میں ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ایمان فروشوں اور ایمان کے خریدار غداروں کی ایسی ایسی جماعتیں اٹھ رہی ہیں کہ جب تک توحید اور رسالت پر اپنے بچوں کو جماع پیدا نہیں کریں گے اور ان کے قلب و جگر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چاشنی اور حلاوت کو پیوست نہیں کر دیتے، ایمان پر باقی رہنا بہت مشکل ہوگا۔ ہر مسجد میں مکتب قائم کیجیے اور اس کو فرض کا درجہ دیا جائے۔ ہر مسجد میں مکتب۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی اپنے بچوں کو ندوہ اور دارالعلوم اور مصباح العلوم اور اشرفیہ مبارک پورا فلاں جگہ سے فارغ کراؤ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ اور بچی قرآن کریم سے خالی نہ رہے، ہر حال میں قرآن کی تعلیم اس کو لینی ہے، توحید اور رسالت اس کے قلب و جگر میں ہونا ہے۔ اس کے لیے ہر مسجد میں مکتب قائم کرنے کو لازم سمجھا جائے اور اس کو اولین ترجیح دی جائے، تب جا کر ہماری نسل اور ہمارے بچے اور بچیاں قرآن کریم سے آشنا ہو سکیں گے۔ اور اس کے بعد اس ملک میں جو نفرتوں کی تجارت کا سلسلہ ہے اور بڑے پیمانے پر جو یہاں فرقہ پرستی کی آب و ہوا چلائی جا رہی ہے، اس کے لیے ہمارا صرف اور صرف ایک سدھانت ہوگا، ایک جواب ہوگا اور ایک ٹارگٹ ہوگا۔ بولیے کیا ٹارگٹ ہے؟ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوگا اور وہ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ آنے والے 10 سال کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ کتنا؟ 10 ایئرس۔ سیاسی جماعتیں 24 سے 34 اور فلاں ٹارگٹ کرتی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ہمارا جواب سمپل سا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھائے گا اور ایک ٹارگٹ کرے گا۔ 10 سالوں کا ٹارگٹ ہم نے بھی بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ 10 سال ہم ایجوکیشن پر، شکشا پر فوکس کریں گے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے تیار کرائیں گے۔ یہی ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ ہم اپنے بچے کو IAS اور IPS کے لیے، IITN کے لیے، ہم اس کو سائنٹسٹ کے لیے اور ہم اس کو میڈیکل سروسز کے لیے ڈیولپ کروائیں گے اور محنت کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے۔ یہ ہمیں کرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں۔ یہ تیسری بات میری ہے، اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ آنے والے 10 سال کو ٹارگٹ کیا اور ہم میں کا ہر آدمی یہ ارادہ کر لے، نیت کر لے، یقین کرے، عزم کرے کہ ہمیں اپنے اس بچے کی لیاقت میں، اس کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں اپنا سب چیز قربان کر دینا ہے اور اس کو اپنی قوم کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھڑا کر دینا ہے۔ یقین مانیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عند ظن عبدہ بہ، اللہ تعالی اپنے بندے کے ٹارگٹ اور گمان اور نیت اور ارادے کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کرو کہ میرا یہ بچہ اگر اس کا ذہن میتھ میں چل رہا ہے، یہ بڑا افسر بنے گا اور بڑا انجینئر بنے گا اور وہ JEE مینس نکالے گا اور آگے جائے گا اس لائن میں۔ اگر فزکس اور کیمسٹری میں اس کا ذہن چل رہا ہے، یہ میڈیکل کا بڑا افسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ یہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا اور ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ اگر 10 سال تک ہم نے کیا، اگر ہم نے یہ ٹارگٹ کیا کہ ہمارے بچے کو IAS بنانا ہے،
10 لوگوں نے ارادہ کر لیا، میں اللہ کی ذات سے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کے تقدس کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 10 لوگ اگر پختہ ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ 2-4 لوگ ضرور اپنے بچوں کو IAS اور IPS بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے آپ ارادہ تو کرو، پہلے آپ قدم آگے تو بڑھاؤ۔ اس ملک کی نفرتوں کے سامنے محبت کا دیا اور چراغ روشن کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ایجوکیشن کا اسلحہ تھما دیں گے اور میرٹ پیدا کر دیں گے تو ملک ہندوستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی فرد میرٹ کو نہیں دبا سکتا۔ وہ ملک کی ضرورت بن جائے گا، وہ قوم کی ضرورت بن جائے گا۔ ہم صرف اور صرف تعلیم پر فوکس کر دیں، دیکھ لیجئے حالات بدل جائیں گے، منظرنامہ بدل جائے گا، زبانیں بدل جائیں گی، لب و لہجہ بدل جائے گا۔ مسلمانوں، طوفان میں دوام نہیں ہوتا، طوفان میں قرار نہیں ہوتا، طوفان آتا ہے اور سر سے گزر جاتا ہے۔ حالات جو اس وقت ہمارا سامنا جن حالات سے ہے، یہ ایک طوفان ہے جو سر سے گزر جائے گا۔ ہمیں دوام کے لیے، پائیداری کے لیے اپنے بچوں کو پر محنت کرنی ہے اور ٹارگیٹ کرنا ہے، اس کو کسی لائق بنانا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا، توحید و رسالت کا جماع ہوگا اور پھر وہ اعلیٰ افسر بنے گا تو ملک کی تقدیر بدلے گی اور قوم کی تقدیر بھی بدلے گی۔ یقین مانیے، جب کیڑے اور مکوڑے کھانے والوں کے بچے ملک کی اعلیٰ کرسیوں پر پہنچ سکتے ہیں تو کیا غلامان مصطفیٰ کے بچے ملک کی ان کرسیوں پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پر بیٹھ کر قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ یقیناً پہنچیں گے۔ ہم سب ٹارگیٹ کریں اور ارادہ کریں تو انشاءاللہ کوئی چیز مشکل نہیں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو کیا انشاءاللہ ہم اپنے اعلیٰ قیادت کو اور جناب صدر کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ نفرتوں کا خاتمہ ہم تعلیم اور ایجوکیشن کی روشنی سے کریں گے انشاءاللہ؟ کیا ہم سب تیار ہیں اس بات کے لیے؟ اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ تھوڑا سا ارادہ کر لیں، خدا کی قسم منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا اور افق پر آپ ہی آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج اس اجلاس سے پیغام لے کر جائیں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، نواسیوں کو، بہوؤں کو یہ بات کہیے کہ اے میری بیٹیوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام ناچنے والی، گانے والی، فاحشہ فاجرہ عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم صاحب ایمان کی بیٹیاں ہو، تم قوم مسلم کی بیٹیاں ہو، قوم کو تم پر ناز ہے، تم امہات المومنین امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی تم بیٹیاں ہو، فاطمۃ الزہرا کی تم بہن ہو، بیٹی ہو۔ یاد رکھو، جب اپنے گھروں سے نکلو تو حیائے ایمانی اپنی آنکھوں میں سجا کر نکلو اور دوپٹہ، حجاب، نقاب کے ساتھ نکلو تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے، عام خاتون نہیں ہے، یہ صاحب ایمان کی بیٹی ہے، بہن ہے، یہ قومی مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اور میری بہنوں، آپ انہیں سمجھائیے کہ یہ حجاب، یہ نقاب، یہ دوپٹہ یہ عام کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کی وہ چادر ہے کہ جس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام ماؤں کے سروں پہ تان دیا اور فرمایا کہ جب تک تم اس چادر کی حفاظت کرو گی اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، اور جس دن تم نے اس چادر کو بوجھ سمجھ لیا اللہ تمہیں سر عام بے آبرو کر دے گا۔ ہم اپنی پردہ میں بیٹھنے والی بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ پیغام لے کر جائیے
اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سنائیے، پابندی کیجئے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کی خواتین چاہ لیں تو آج ہی انقلاب برپا ہو سکتا ہے، خواہ وہ نماز ہو، تعلیم ہو، دینی فکر ہو۔ اگر ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اگر ٹھان لیں اور وہ ارادہ کر لیں تو آپ اپنے شوہر کے مزاج کو تبدیل کر سکتی ہیں، بچوں کے مزاج کو تبدیل کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک خاتون کا پڑھنا ایک خاندان کا پڑھنا ہے، اور ایک مرد کا پڑھنا ایک فرد کا پڑھنا ہے۔ اس لیے ہم بطور خاص اپنی بہنوں سے مخاطب ہیں کہ آپ حجاب کا، نقاب کا، پردے کا اور حیائے ایمانی جس کا تعلق آنکھوں سے ہے، آپ اسے آج کے اس اجلاس سے اپنے دوپٹے میں گانٹھ لگا کر اس پیغام کو لے جائیے، اپنے گھروں میں لے جائیے اور گھروں سے انقلاب برپا کیجئے، تو ہمارے بھائیوں میں بھی، ہمارے اندر بھی انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور ہم اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے، یہاں کے نوجوانوں کو قبول فرمائے، منتظمین کو قبول فرمائے، معاونین کو قبول فرمائے، آنے والے ہمارے تمام بھائیوں کو قبول فرمائے اور ہماری تمام بہنوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو انقلاب کی طرف بڑھنے والا ایک قدم بنا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت الاستاد کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت والا نے بہت ہی کم وقتوں میں امتوں کے حالات کو بیان کیا، بہت ہی کم وقتوں میں اس بات کو واضح کیا کہ مسلمانوں کے فیملی وراثتی معاملات کا واحد حل دارالقضا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی کے تعلق سے انہیں عصری علوم میں خاص طور پر توجہ دینے کی درخواست کی، اور اسی طرح ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کی پردے کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے جو رہنمائی کی، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔